ان کے قلم میں کاٹ تھی جو آج بھی ہے۔ وہ جس انداز میں خط لکھتے لگتا اگلے بندے کو وہ ریکویسٹ نہیں کر رہے بلکہ اسے اپنا فرض یاد دلا رہے ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ آپ کو ملتے ہیں جنہیں آپ ایک انسان نہیں بلکہ پورا ادارہ سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا انسان جس نے برسوں تک ساؤتھ اور سینٹرل پنجاب سے لے کر ترکی اور جاپان تک کے ہزاروں طالب علموں کو اردو پڑھائی اور انسانیت سکھائی۔ وہ ایک ایسے ٹیچر رہے جنہوں نے نہ صرف عزت کمائی بلکہ عزت کمانڈ کی۔ میں نے زندگی میں 2 لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہیں اکثر لوگ صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار ملنے کی خواہش رکھتے تھے۔ ایک ڈاکٹر ظفر الطاف اور دوسرے ڈاکٹر انوار احمد۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ ان سے ملے اور دوبارہ ملنے کی خواہش آپ میں نہ ابھرے۔ اس لسٹ میں آپ ہمارے لیا کے مرحوم دوست اور میرے آخری گرو رانا اعجاز محمود کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ نعیم بھائی کا ذکر کیا تو کہیں گے بھائی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وگرنہ جو لوگ انہیں جانتے تھے وہ بھی اس فہرست میں تھے جن سے ایک دفعہ مل کر آپ کا بار بار ان سے ملنے کو دل کرے۔ ان چاروں میں 2 باتیں مشترک تھیں، کتابیں پڑھنے کا جنون اور انسان دوستی۔ انوار احمد صاحب نے جو نام کمایا وہ لیفٹ کی سیاست میں کمایا۔ ہمیشہ اسٹیٹس کو کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہوئے، اپنے علاقے کے طاقتوروں کے خلاف آواز بلند کی۔ جنرل ضیاء کے تاریخ دور میں اصغر ندیم، سید عابد عمیق، صلاح الدین حیدر اور دیگر کئی ترقی پسندوں کے ساتھ مل کر جد و جہد کی اور سزائیں بھگتیں، لیکن موقع ملا تو اسی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو کے سامنے ملتان میں ہونے والے سیمینار میں انہیں کھری کھری سنا دی۔ ملتان میں 2-3 دفعہ پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب صوبہ یا سیاست پر سیمینار رکھا تو انوار احمد اور مشہور صحافی مظہر عارف کو ہی چنا گیا کہ ان دونوں میں جرأت تھی کہ وہ بینظیر بھٹو کے منہ پر ان کی پالیسیوں کا پوسٹ مارٹم کر سکتے تھے، اور انہوں نے بغیر لگی لپٹی کے ہمیشہ اپنا یہ فرض ادا کیا۔ ڈاکٹر انوار احمد نے یونیورسٹی دور میں بھی اپنا رول ادا کیا۔ لیفٹ کی سیاست کے سرخیل سمجھے جاتے تھے، مشکلات دیکھی لیکن کبھی نہیں لڑکھڑائے۔ ہر شاگرد کا آخری ٹھکانہ ان کا شالیمار کالونی کا یہی گھر ہوتا تھا جہاں 2 ڈاکوؤں نے ان سے عمر بھر کی کمائی چھین لی۔ یہ کمائی کیش میں نہیں تھی بلکہ ان کا اعتماد تھا کہ انہوں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اپنے اسٹوڈنٹس کا خیال رکھا، غریبوں اور مظلوموں کی آواز بنے کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو واٹس ایپ پر میسج کیا کہ مجھے گہرا احساس ہے کہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہوگی۔ آپ نے ساری عمر سب کا اچھا سوچا اور اچھا ہی کیا، اس وجہ سے آپ کی گھریلو زندگی بھی متاثر ہوئی اور ماحول بھی شاید خراب ہوا، لیکن آپ نے چند باتوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ شروع میں ڈاکٹر صاحب نے ڈاکوؤں کے خلاف FIR درج نہیں کرائی۔ مجھے کہنے لگے یار ایسے پولیس والے کسی آتے جاتے غریب کو پکڑ لیں گے یا کسی بال بچوں والے گھر کے ملازم یا ملازمہ کی مار پیٹ ہوگی کہ تک بتاؤ تم نے اس گھر کی مخبری کی ہوگی۔ اب کیا میں ان لوگوں کو تھانے بلاؤں؟ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر مجھے عظیم فرانسیسی ادیب وکٹر ہیوگو کے ناول لیس میزریبلز کا ایک کردار یاد آ گیا۔ ایک چور بھوک کے مارے ایک چرچ سے کچھ چراتا ہے۔ کچھ دیر بعد پولیس اسے پکڑ کر فادر کے پاس لاتی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اس نے یہاں سے چوری کی ہے۔ فادر نے ایک لمحے بھوک سے بے حال اس چور کو دیکھا اور پولیس کو کہا مائی سن، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ہی اسے یہ چیز خود دی تھی۔ جب برسوں پہلے یہ ناول پڑھا تو سوچا تھا کہ ایسا صرف فلموں یا ناولز میں ہوتا ہے، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ 21ویں صدی میں اس طرح کا جواب ملتان کے ڈاکٹر انوار احمد سے بھی مل سکتا تھا۔